ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر سے خصوصی اپڈیٹ سنیے۔ بھارت جنوبی ایشیا میں امن کی خرابی کی اصل وجہ ہے۔ RSS کی حمایت یافتہ بھارتی حکومت کے جارحانہ منصوبے علاقائی امن اور استحکام کے لیے ایک حقیقی خطرہ بن چکے ہیں۔ بھارت کئی دہائیوں سے تنازع کشمیر کے پرامن حل کی راہ میں بھی رکاوٹ ہے اور مودی کی زیر قیادت فسطائی حکومت کی 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مودی حکومت کو علاقائی امن کی نہ کوئی پرواہ ہے اور نہ ہی اس خطے میں بسنے والے اربوں لوگوں کی جانوں کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت ہے۔ پاکستان کا وجود بھارت کی نظر میں اول روز سے ہی کھٹک رہا ہے، جس کے لیے بھارت ایک طویل عرصے سے پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ جنوبی ایشیا میں امن کو نقصان پہنچانے کے لیے بھارت افغانستان کی سرزمین کو بھی پاکستان کے خلاف استعمال کرتا رہا ہے اور اپنے امن دشمن منصوبوں کی تکمیل کے لیے افغانستان کو ایک پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کرتا رہا۔ بھارت نے افغانستان میں بدامنی اور جنگی صورتحال کا بخوبی فائدہ اٹھایا ہے، تاہم اب بھارت افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ اور بہت بڑی سرمایہ کاری کو ڈوبتا دیکھ رہا ہے، جہاں طالبان اب نئی پالیسیوں کے ساتھ خطے میں اہم تبدیلیوں کے لیے کردار ادا کر رہی ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی کے باعث بھارت کا اثر و رسوخ ختم ہوتا جا رہا ہے اور بھارتی حکومت اس سلسلے میں پریشانی کا شکار ہے۔ دوہرے معیار کی حامل مودی حکومت ایک طرف طالبان سے بات چیت کی کوششوں میں ہے تو دوسری طرف افغانستان میں طالبان مخالف قوتوں کو اسلحہ اور گولہ بارود فراہم کر رہی ہے۔ پاکستان کی کوشش ہے کہ افغانستان سمیت خطے میں امن کا جلد قیام ممکن ہو سکے اور اس سلسلے میں وہ رہنمائی بھی فراہم کر رہا ہے، جبکہ اس کے برعکس بھارت اپنے پڑوسی ممالک میں شرپسند سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے، جو اس کے پڑوسیوں کے ساتھ بگڑتے ہوئے تعلقات کے واضح ثبوت ہیں۔ بھارت کی تخریبی سرگرمیوں اور اپنے پڑوسیوں کے خلاف اس کی دشمنی کی وجہ سے جنوبی ایشیا کا امن داؤ پر لگ چکا ہے۔ پاکستان نے دنیا کو بار بار جنوبی ایشیا میں بھارت کے دہشت گرد اور غیر ذمہ دار کردار سے آگاہ اور پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے میں بھارت کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید ثبوت پر مشتمل ڈوزیئرز بھی جمع کرائے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا خطے میں امن کی ضمانت کے لیے بھارت کے منفی طرز عمل کا سخت نوٹس لے۔ بھارت کو نہ صرف دہشت گردی کی مالی معاونت کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل بلکہ افغانستان اور خطے میں بدامنی پھیلانے پر جواب دہ بنانا چاہیے۔